بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اوتھینٹک حدیث ہے جو بہت زیادہ اگر آپ ڈھونڈیں آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گی، ریپیٹڈلی ہمیں ملتی ہے احادیث میں، اوتھینٹک، کمپلیٹلی اوتھینٹک، کوئی اس کے بارے میں شک نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بتایا ہے کہ جیسے پچھلی قومیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھیں، تو مسلمانوں کی جو قوم ہے امت مسلمہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقہ ہوگا جو حق پہ ہوگا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو بورن مسلمز ہیں، ہم جو پیدا ہو جاتے ہیں مسلمان گھرانے میں، اور ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح فرقے میں، اسی والے فرقے میں ہیں جس نے جنت میں جانا ہے، تو ہمارے پاس اس کی کیا سند ہے؟ ہم نے کس سے فتویٰ لیا ہے، یا ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے خود خواب میں آ کے بتایا، یا ہمیں کسی نے یہ بشارت دے دی ہے، یا ہم نے سیلف پروکلیمڈ بس ہم جنتی بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے والا فرقہ، ہمارے آباء و اجداد والا فرقہ، یا ہمارے عقیدے بالکل حق پہ ہیں اور ہم جنتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کے گھر جانا ہو، ہم پتہ لیتے ہیں، جی پی ایس فالو کرتے ہیں، کسی سے راستے میں پوچھ لیتے ہیں بھائی ادھر سے کہاں جانا ہے، آپ یہ پتہ بتا دو۔ ہم نے کوئی چیز لینی ہو، ہم بازار میں جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ کوئی کپڑا خریدنا ہو، کسی سوٹ کے ساتھ میچنگ شلوار لینی ہو، کوئی دوپٹہ رنگوانا ہو، کسی کی شادی ہو، ان کے گھر میں کیسے اہتمام ہوتا ہے، کیسے جا کے جگہ جگہ سے بہترین چیزیں لائی جاتی ہیں، کیسے تحفے تحائف اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیسے بازار جا کے کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، کیسے انویٹیشنز دینے کے لیے جایا جاتا ہے۔ یہ ساری جو محنت ہم دنیا میں کرتے ہیں، یہ جو ہم گدھوں کی طرح دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں دن بھر، اور ہر وقت فکر ہوتی ہے ہمیں اگلے دن کی، کمانے کی، دنیا کے کاروبار کی، کاموں کے پورے کرنے کی، کبھی جو کام پورے ہوتے ہی نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے، ہم سب کو اپنے آپ سے بیسیکلی فرسٹلی اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمیں کس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو جنتی ہے؟ ہمیں شک کیوں نہیں ہوا؟ ہم کیسے تسلی کر کے بیٹھ گئے؟ ہمیں کیا کوئی سند دے گیا؟ ہمیں کیا کوئی بشارت مل گئی؟ ہم تو عشرہ مبشرہ میں نہیں ہیں۔ ہم تو میں اپنے بارے میں بالکل بھی یہ گمان نہیں کرتی کہ میرا جو اس وقت تعلق ہے اسی فرقے سے ہو جس نے جنت میں جانا ہے، اور اگر ہو بھی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں ان میں شامل ہوں، ان خوش نصیبوں میں؟ اللہ کرے کہ میں ہوں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میری عبادات قبول ہو رہی ہیں، یا میرے نیکیاں قبول ہو رہی ہیں، اور میرے نیکی کے تھیلے میں سوراخ نہیں ہے جس سے میری نیکیاں نکلتی جا رہی ہیں؟ مطلب میں تو اس میں نیکی ڈال رہی ہوں، لیکن دوسری طرف سے وہ نیکیاں نکلتی جا رہی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ غرور، یہ تکبر کہاں سے آ گیا کہ آج کل ہم سن رہے ہیں پاکستان میں کچھ علماء اس طرح کے آئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو جہاں پہ کوئی کانفلکٹنگ بات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علماء کرام وہ ایسے ازیوم کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ 100%، 100% ٹھیک ہیں۔ کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ اللہ رسول کی طرف سے کوئی سند لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے غلطی نہیں کرنی؟ یعنی کچھ ہیں بڑے آنریبل علماء جو آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کو ویڈیوز پہ چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا، ان کی آڈیوز لیک ہوتی ہیں ایٹسیٹرا۔ دونوں پارٹیز جو ہیں، ہو سکتا ہے 5% ایرر ادھر ہو، 5% ایرر ادھر ہو۔ جیسے کوئی ہوتا ہے کلاس میں، اس کو 90 کویسچنز آتے ہیں میتھس کے، کوئی ایک آدھے کانسیپٹ ہوتا ہے نہیں آتا، کوئی ہوتا ہے جس کے پاس 10 کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو 90 آتے ہیں اس کو وہ 10% جو نہیں آتا وہ اس بچے کو آتا ہو جس کو 40% آتا ہو۔ تو اسٹوڈنٹس بن کے اور اللہ کے دین میں ہر وقت اپنا دل اور دماغ کھلا کر کے
اور اس چیز کے لیے ریڈی رکھ کے اپنے آپ کو کہ ہمیں جب بھی ضرورت پڑے تو ہمیں اپنے کانسیپٹس جو ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں. ہم اس طرح کیوں نہیں چل سکتے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ دیر از اے پرابیبلٹی، دیر از اے 72 ٹائمز پرابیبلٹی کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں 73 میں سے. واٹ آر دا چانسز کہ ہم وہ 1% میں پیدا ہو گئے؟ تو یہ غور کرنے والی بات ہے. آئی ایم جسٹ میکنگ دس ویڈیو ٹو تھرو دا آئیڈیا آؤٹ دیئر کہ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہم اسی فرقے میں چلتے رہتے ہیں جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے، بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اپنا فرقہ چینج کرتے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس بات پہ سکون کر لیا، ہم اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہم جہنمی فرقے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے جہنم میں جانا ہے. ہم اس پہ راضی ہو گئے. Are we satisfied with that? If we are not, then how much effort have we made to find out? کتنی کوشش کی ہے، کتنا ہم نے ریسرچ کی ہے، کیا کوشش کی ہے، کیا اسٹڈی کی ہے دین کو. اور چھوٹی بات نہیں ہے، پوری ایٹرنیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز کے اوپر. پوری آخرت فار ایور اینڈ ایور ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. تو ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جہاں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو. جتنا ہم خوار ہوتے ہیں اس دنیا کے لیے، یہ دنیا اس قابل نہیں. اور جس جگہ کے لیے ہم خواری نہیں کرتے، ایفرٹ نہیں لگاتے، وہ ہمارے وہم و گمان سے زیادہ اس قابل ہے کہ ہم اس کے لیے ایفرٹ لگائیں. اور اس کے لیے نہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس قابل ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا حقدار ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوار کر دیں اس کی رضا کے لیے. تو سوچیے گا اس کے بارے میں. Until next time, Allah Hafiz.